مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ وآمنو اور ایمان لاؤ بیما انزلتو اس چیز پر جو میں نے اتاری، جو میں نے نازل فرمائی، مصدق لما جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہونا، اولا پہلے، کافرم بھی اس کے انکار کرنے والے، ولا تشترو اور نہ تم خرید و فروخت کرنا، بی آیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً بہت تھوڑا، اور نہ تم بیچنا میری آیتوں کو تھوڑے دام میں، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّایَ اور مجھی سے، صرف اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونِ ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم ملانا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو سچی بات کو، حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تم جان رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکعُوا اور جھکو، رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس پہلی آیت مبارکہ میں انزلتو میں اللہ جل شانہ اشارہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کی طرف، کہ قرآن پاک جس کا نزول میری طرف سے ہوا ہے، مصدق لما معکم کہ یہ تصدیق فرماتا ہے قرآن پاک جو اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے کتابیں نازل فرمائی، اور رب العزت عہد لے رہے ہیں اہل کتاب سے کہ اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، اور تم پہلے کافر نہ بننا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو تمہاری اتباع کرے کفر میں، تو بعد والے کا وبال بھی تم پر ہو جائے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا سے مراد وہ آیات ہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت میں فرمائی، اور اہل کتاب کو اس بات کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت و صفات مت چھپانا، ان آیات کو مت فروخت کر دینا کہ ان میں جو کہا جا رہا ہے اس کو بدل کر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے جو پیشوا ہیں ان کے کہنے پر ان آیات کے ترجمے کو بدل کر تم پیش کر دو، اس کے بدلے میں مال خرید لو، متاع دنیا ثمن قلیل ہے، کیونکہ نعمت آخرت کے مقابلے میں متاع دنیا کی کچھ بھی وقت نہیں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ اس آیت مبارکہ میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ارکان کی حفاظت خوب اچھی طرح کرنی چاہیے، اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جماعت کی ترغیب
دی جا رہی ہے اس میں، اور حدیث شریف میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، بھلائی کا، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو تم انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، جب کہ تم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں، تم عقل نہیں رکھتے۔ واستعینوا بالصبر، اور مدد طلب کرو اور مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانہا، اور بے شک یہ، لکبیرۃ، بہت بڑی بات ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، مگر جھکنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں یا بہت مشکل بات ہے، الا علی الخاشعین، مگر جھکنے والوں کے ساتھ نہیں۔ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کی اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں توبیخ کی گئی ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں واستعینوا بالصبر، یعنی اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں اور اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ صبر ہر مصیبت کا اخلاقی حل ہے، اور ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت کا مقابلہ کرو۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ شدت و مصیبت پر نفس کو روکنا، طاعت و عبادات کی مشقتوں میں اپنے آپ کو قائم رکھنا، معصیت کی طرف مائل ہونے سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اپنی طبیعت کو اس سے باز رکھنا۔ بعض مفسرین یہاں صبر سے مراد روزہ لے رہے ہیں، وہ بھی صبر کرنے کا ایک حصہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ تکلیف و پریشانی اور غم کی حالت میں صبر اور نماز پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الا علی الخاشعین، کہ جو دل کی گہرائیوں سے میری طرف میرے بندے جھک جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل اور بھاری کام نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر غم میں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہی مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور میں ان کی یہ طلب ضرور پوری کرتا ہوں۔